اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے پتھر کی کہانی بتانے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے گھر میں کس طرح لگوایا۔ یہ کہانی ایک مصری انجینئر سے شروع ہوتی ہے، تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ وہ مصر کی تاریخ میں سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، اور پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹر کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل اسکارف آف آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد بن عبدالعزیز اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں ان 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک گوشہ نشین ہو کر عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور اس نے دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر سین میں لگا ہے۔ اس پتھر کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ ایک پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد جب وہ سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبی میں نصب کرنے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ اور گریس میں وہ اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ وہ بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا، تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ مال کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے اس نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب وہ ایسا رفتار سے دفتر گیا کہ اب کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ بہرحال وہ دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب اس نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی ہی تھی۔ اس نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن بھاگم بھاگ وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا
اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریز سے منگوایا تھا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو وہ ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر آیا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال ہونا ہے۔ یہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل تھے جو 1908 سے لے کر 2008 تک اس دنیا میں رہے اور 2008 میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ آپ کو میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر کہانی کی اطلاع بر وقت مل جایا کرے گی۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اقربا کے علاوہ ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔